اللہ اللہ غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، لوگوں میں لڑائی پھیلانے والوں، جھگڑا کرنے والوں، برائیاں کرنے والوں، ایک دوسرے میں آپس میں نفرتیں پھیلانے والوں، حسد کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، کینہ کرنے والوں، سنو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی نبی فرماتے ہیں یہ کسی ایسے ویسے مولانا کی بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسد جو ہے وہ اس طرح ہے، اس طرح۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس طرح تو وہ ہوتا ہے جس سے بال بنائے جاتے ہیں، بال صاف کیے جاتے ہیں، بالوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں حسد، کینہ، بغاوت، تکبر۔ آقا فرماتے ہیں حسد وہ اس طرح نہیں ہے جس سے کہ بال ہلاک کیے جاتے ہیں، بلکہ حسد وہ اس طرح ہے جو دین کو صاف کر دیتا ہے۔ دین کو مونڈنے والا اس طرح جو ہے وہ حسد۔ اور اللہ معاف فرمائے، بات میں جب آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، عورتیں بھی یہاں کافی تعداد میں ہیں، عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ بیماری ہو گئی۔ اور اب عورتوں کے اندر نہیں، اللہ معاف فرمائے، اب مولانا لوگوں کے اندر بھی ہو گئی۔ جو بات حقیقت ہے، اگر گاؤں میں 3 امام ہیں تو اتنا حسد پورے گاؤں میں نہیں ہے جتنا آپس میں ان تینوں اماموں میں۔ یار دین کا سبق دینے والا ایک دوسرے کی تعظیم ہی نہیں کرتا، اس کا موقع لگے وہ ادھر مقتدیوں سے ٹانگ کھینچ دیتا ہے، اس کا موقع لگے وہ ادھر بس میری بنے، کب تک بنائے گا؟ اللہ اللہ سنو، پیارے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ نمبر 1 زبان، یہ قینچی ہے، قینچی۔ برائی غیبت جو زبان سے کرتے ہو تم تو ادھر کی ادھر لگا کر کے چلے گئے، مگر سنو 2-3 اکٹھے ہو کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں، آرام سے بھرتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں، مگر باتیں نہ کریں، کیونکہ اس چیز کا خیال رکھا جائے یہ نبی کی محفل ہے، آقا کی محفل ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان حضرات، وہ بچے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، ادھر پیچھے کو ہٹا کر رکھو نا، پیچھے ایسی کرسی کھینچو، پیچھے ایک پنکھا نہیں لگ رہا گاؤں سے یار، ادھر کو کر لو، اس پہ کو نہ پیچھے سے لگاؤ، بس گائے 3 کاٹ دیں۔ بیٹا او بچوں اب باتیں نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ موبائل میں کرو لیکن باتیں نہیں کرنا۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے پڑھوایا استغفر اللہ، یہ توبہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ توبہ کے کلمات ہیں، ہمیں اور آپ کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں مگر صبح سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر پاتے۔ اپنی زبان سے اچھے جملے نکالنا چاہیے، گالی اور برے جملے، بد دعا
یا ایسے جو کسی کو تکلیف دیتے ہوں ایسے جملے زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کون؟ آقا کہتے ہیں اگر آپ نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی، کتنی چیزوں کی بولو؟ دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت آپ لے لو تو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا، یہ آقا فرماتے ہیں۔ کتنی چیزوں کی ضمانت لینی ہے آپ کو؟ دو۔ وہ کون کون سی ہیں ذرا یہ بھی تو سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو۔ نمبر ایک، یہ زبان جو ہے زبان اس کی حفاظت، اور دوسری شرمگاہ اس کی حفاظت۔ آقا فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت لے لو حفاظت کی تو میں جنت کی ضمانت لے لوں گا، مگر انسان یہی دو چیزیں قبضے میں نہیں ہے۔ حج بھی کر کے آ گیا، نماز بھی پڑھ رہا، اچھا خاصا داڑھی بھی ہے، چہرہ سب کچھ ہے، خوبصورت ہے، مگر چوراہے پہ بیٹھ کر کے صبح سے لے کر کے گھنٹوں پورے گاؤں کی غیبت سن لو، برائی سن لو، چغلی سن لو، ادھر کی ادھر لڑا رہا، جھگڑے کر رہا، الیکشن چلا رہا، بہت ساری باتیں خرافات ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زبان کٹوا دے گی۔ زبان کیا کرے گی بولو؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا۔ یاد رکھو پیارے، نیکی برباد ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ چوراہوں پر، گاؤں میں جو چوراہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں گھنٹوں دو چار لوگ بیٹھیں گے، نہ دین کی بات، نہ کام کی بات، نہ اسلام کی بات، نہ کسی کو بھلائی کی بات، نہ اچھا مشورہ دینے کی بات۔ اگر مشورہ بھی دے گا تو اس کو پٹ کرنے والا مشورہ دے گا۔ اگر کسی کو بات بتائے گا تو ان کی بات ہے تو نمک مرچ لگا کے تاکہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ان میں چل جائے، اور یہ مزہ لے رہا، شیطان اس کی رگوں میں دوڑ رہا اور کہتا بہت اچھا، اب چلے گی ان میں، دیکھو اب چیٹے گی ان میں، اب دیکھو